अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। गाइज़, ये वो वाक़या है जो अब इसमें आने वाला है, जिनके ऊपर ये पूरी जो है स्टोरी चल रही है। यानी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का याकूब अलैहिस्सलाम से बिछड़ना शुरू हुआ था और अब यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का यहाँ मिलाप होता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और दूर से एक ज़रनिगारी अमारी पर मोहब्बत की नज़र डाले और उसी की तरफ टकटकी बांधे हुए एक बड़े ज़ीशान जुलूस के साथ चले आ रहे हैं और इधर उधर आसमान से लाखों फरिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। जितना बाप बेटों में इत्साल या नज़दीकी हो रही है, इतनी ही मलाइका गिर पड़ यानी कि भर रहे हैं, जमा हो रहे हैं। और आज वो दो पैगंबर और दो बाप बेटों के मिलने की सैर देखने के लिए लामहदूद फरिश्ते मंज़र देखने के लिए परवानों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। नेज़ तमाम मखलूक उनका गले मिलना देखने के लिए इंतहाई बेचैन है। नेज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दूर से ख़ास सवारी को बागौर देख रहे हैं और फ़र्जंद यहूदा यानी यहूदा के बेटे से अपने भतीजे को साथ लिए हुए हैं और उससे पूछते हैं कि ए फ़र्जंद, सवारी में कौन कौन सवार है। फ़र्जंद जवाबन कहता है कि हाँ दादा जान, इसी सवारी में सवार हैं जिनके पास मेरे वालिद यहूदा बैठे हुए हैं। ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेचैनी और बढ़ जाती है। चाहते हैं कि हमारी से निकल कर ज़मीन पर उतरें। उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रोकते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको रोकते हैं और फरमाते हैं कि अभी ठहरो और याकूब की सवारी यहाँ तक पहुँचने दो। उसके बाद हमारी में से बाहर आना अर्ज़ के आमने सामने की इंतज़ारी के चंद लम्हे काटने दोनों की तरफ से मुश्किल हो रहे हैं और एक एक सांस दोनों जी जा बाप बेटों को दूबर हो रही है। आखिर जूं तू करके यहाँ आ गई नज़म। आ गया वो वक्त वो साअत अजीब, हो गया वो वक्त वो मौका नसीब। पेश हमारी गुज़री होने लगा शाह किनान के जुलूस ख़ास का। कुर्ब जितना हो रहा है बेशतर, दिल भर आते हैं इतने ही सर बसर। है गुमा हर एक को शादी मर्ग का, देखें इस उम्मीद में होता है क्या। ऐ इतने में आवाज़ एक आती है ये, और दिलों को जोश में लाती है ये। अस्सलामु अलैका ए यूसुफ़ा माह मुबीन, अस्सलामु अलैका ए शाह हमारे नशीन। अस्सलामु अलैका गोद के पाले मेरे, अस्सलामु ए ख़ानदान के हाले मेरे। अस्सलाम ए राहत जाने हिज़्न, अस्सलाम ए इज़्ज़त दुनिया वदी। जोश वे पैदा हुआ इससे वहाँ, हो गए हर शख्स के आंसू रवां। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का सलाम सुनते ही अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में ताब कहाँ, फ़ौरन हमारी में से ज़मीन पर उतर आते हैं और बेताब होकर नकाब उलट देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इधर हज़रत याकूब अपने नूर ऐन को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखकर फ़ौरन ही अपनी सवारी से उतर आते हैं। हालांकि अरसे से आप बग़ैर किसी कंधे पर हाथ रखे रास्ता नहीं चल सकते थे, मगर आज उस वक्त इतनी ताकत आ जाती है कि जो जवानी की तरह अपने लख्ते जिगर यूसुफ़ की तरफ दौड़ते हैं, जिनका ज़ईफ़ी का ये भागना देखकर आसमान के फरिश्ते ज़ारो कतार रोते हैं और ख़ुद हुज़ूर रब्बुल इज़्ज़त अपने एक ज़ईफ़ बंदे याकूब को देखकर खुश हो रहा है और उसके विसाल को नज़र रहमत से देख रहा है कि इतने में इधर से ये उधर से दौड़ते हुए आते हैं और इस तरह एक दूसरे से वसल हो जाते हैं जैसे दो रूहें एक क़ल्ब। अल्लाह अल्लाह, इस वक्त ही आहो बका और फुर्त मुसर्रत का कोहराम मखलूक के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे थे
اور زمین سے آسمان تک خوشی کا وہ ناقابل برداشت جوش و خروش تھا کہ اللہ اکبر۔ یوسف و یعقوب دونوں مل گئے جو تھے 32 سال کے بچھڑے ہوئے، اس طرح دونوں گلے سے یہ ملے شمع پر پروانہ جو آ کر گرے، اتنے روئے چیخ کر ہو گئی دونوں کی بس حالت دیگر، اس طرح چمٹے کے چمٹے ہی رہ گئے، ہوش دونوں باپ بیٹوں کے نہ تھے۔ دیکھ کر یہ حالت ہوئی، ایک عالم بھر کی ہچکی بن گئی ہے ادھر مخلوق ساری نیند جا، اور فرشتوں کے ادھر آنسو رواں ہو گیا، چاروں طرف سے ایک ہجوم مچ رہی ہے وصل یعقوب کی دھوم، اور خود خوش ہو رہا تھا وہ کریم جن کے یہ سارے کرشمے تھے عظیم۔ سبحان اللہ۔ خواب کی تعبیریں۔ معراج النبوت میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے مل کر اس قدر روتے ہیں کہ دونوں کے دونوں روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور پھر پورے 5 سات تک بے ہوش پڑے رہے۔ 5 سات یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ تو یہ سال ہے نہ یہ شاید گھنٹے ہو سکتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا اردو کا الفاظ۔ اس کے بعد جب دونوں کو جوش آیا تو پھر اٹھ کر گلے سے ملے اور روتے روتے پھر بے ہوش ہو گئے، اور یہ وہ وقت ہے کہ تمام انسان آپ کے اس جوش مسرت میں حصہ لے رہا ہے، اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میں 70,000 فرشتوں کے آپ کے پاس موجود ہیں، اور نور رحمت کے معطی ان پر نثار کرتے ہیں، اور یوسف و یعقوب کو بے حد مبارکباد دے رہے ہیں، اور ان دونوں کی اس عالم محیط و محبت کو دیکھ کر حضور خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، ایسی محبت کسی کی ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوگی جیسے یعقوب کو یوسف سے محبت ہے۔ بارگاہ خداوندی سے جواب ملتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، امت احمد یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک ایک شخص سے مجھ کو 70 حصے بڑھ کر اس سے زیادہ محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ بتاؤ، اور ان کی امت کون ہے؟ ہم ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون ہے؟ ہم ہیں۔ اللہ اتنا مہربان ہے ہم پر، یقین ہی نہیں ہوتا، اور ہم کتنے بے خبر ہیں، غافل ہیں ہر چیز سے، اللہ کی بات کو غور سے بھی سنتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اللہ فرما رہا ہے، سمجھو اللہ باتیں کر رہا ہے ہم سے، لیکن ہم غور سے سنتے ہی نہیں۔ القصہ، جب دونوں حضرات مل جل کر فارغ ہو گئے تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ جناب کا جلوس اندرون مصر پہنچ کر وہاں کے محلوں میں داخل ہو، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِلَيْهِ أَبَوَيْهِ قَالَ ادْخُلُوا مصر إِن شاء اللہ آمین۔ یعنی جب یعقوب اور ان کے بیٹے، پوتے اور سوتیلی ماں یہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت کچھ تعظیم کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ صابرین شہر میں داخل ہوں، جہاں آپ لوگ انشاءاللہ نہایت امن و عافیت میں رہیں گے۔ چنانچہ تمام خاندان جیشان جلوس کے ساتھ مصر میں داخل ہوا۔ یہاں کی تیاری اللہ اکبر کیا ٹھکانہ ہے، ایک ایک محل اور ایک ایک در و دیوار اپنی تیاری اور سجاوٹ میں منہ سے بول رہی ہے۔ عرض کے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ پرشوقت جلوس محلات سلطانی میں داخل ہوا۔ یہاں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ وہ عالیشان ایک دیوان ہے جو دربار خاص کہا جاتا ہے، جس میں ایک شاہ نشین ہے، اور اس پر ایک نہایت عظیم و شان تخت شاہی بچھا ہوا ہے، جس کی سجاوٹ و خوبصورتی خود ہی اپنا جواب ہے۔ پیش حضرت یوسف علیہ السلام میں اہل عیال کے اس خاص ایوان میں داخل ہو گئے
تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ اور 11 کے 11 بھائی شاہ نشین پر چڑھتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام بموجب آداب شاہی تخت پر رونق افروز ہیں، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یعنی شاہ نشین پر چڑھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی اور 11 کے 11 بھائی مصر کے دستور کے مطابق یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گرے۔ یہ سما دیکھتے ہی جناب یوسف علیہ السلام کی آنکھ سے آنسوؤں کا بار دریا رواں ہوتا ہے اور اپنے بچپن کا خواب اور اس کی تعبیر کا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے اور بآواز بلند حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، بھائیوں نے کھائے تھے کیا پیچ و تاب، خواب کی تعبیر یہ آئی ہے جناب۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یعنی اے والد بزرگوار، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں چاند سورج سے اللہ پاک کی مراد یعقوب علیہ السلام ہے اور ان کی بیوی، یعنی کہ چاند اور سورج سے جو مراد ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہے اور ان کی بیوی، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے والد بزرگوار، آج اس خواب کو میرے پروردگار نے پورا کر دکھایا، سبحان اللہ۔ نیز اس کے سوا میرے مولا نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات فرمائے، یعنی قید سے مجھے رہا فرمایا، اور باوجود یہ کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں میں شیاطین نے فساد ڈلوا دیا تھا، اس کے بعد تم سب کو مجھ سے لا ملا دیا۔ بے شک میرے پروردگار کو جو کچھ منظور ہوتا ہے وہ اس کی تدبیر خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ بے شک انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ جو ہے میں کل پڑھوں گی، کیونکہ میری طبیعت خراب ہے، آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا، مجھے کل بھی فیور تھا، اس لیے میں نہیں ڈال پائی ویڈیو۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ بھیجیں، شیئر بھی کریں۔ کمنٹ بہت کم آ رہے ہیں تو میرا حوصلہ افزائی کریں، اور بس اسی میں اب لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔